میں نے کہا یا غوث کا نعرہ لگانا چھوڑ دے یا حرام خوری چھوڑ دے، یا پیران پیر دستگیر کا نام لینا چھوڑ دے یا سنیوں کا عقیدہ چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ حضرت غوث پاک کے جملے ہیں جو میں ابھی سنانے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں علماء اولیاء میں غوث کے جوتے پہ قربان کر دوں، میرا غوث اتنا عظیم غوث ہے۔ حضور سیدنا شیخ جیلانی 11ویں والے پیر فرماتے ہیں اگر در راہ حضرت امیر معاویہ می نشینم و گردے اس پہ بر من افتن باعث نجات و بخشش می شناسم۔ آپ فرماتے ہیں میں اگر کسی گلی میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس گلی سے ایک گھوڑا گزرے اور اس گھوڑے پہ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہوں اور گھوڑے کے سموں سے جو گرد اڑے وہ میرے آ کے جسم پہ پڑے، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ گرد و غبار میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ حضرت امیر معاویہ کے پاؤں کی خاک نہیں، ہائے ہائے گھوڑے کے سموں کی خاک، ہائے تجھ سے در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے اولیاء کرام نے اور علماء کرام نے صحابہ کے مشاجرات کے مسئلے میں ہمیں گندی مکھی بننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں شہد کی مکھی بننے کا حکم دیا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے پخانے پہ، گندی مکھی بیٹھتی ہے پیشاب پہ، اور شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پہ، شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھلوں پہ۔ ہمیں صحابہ کی مشاجرات میں علماء نے وہ گندی مکھی نہیں بلکہ پھول والی مکھی، شہد والی مکھی بننے کا حکم دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی تھوڑی سی شان سنانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو ہائے ہائے ہائے۔ کون حضرت امیر معاویہ جنہوں میرے آقا کریم نے قرآن لکھن دا حکم عطا فرمایا؟ کون امیر معاویہ پنجویں پشت دے اندر جدا سلسلہ نسب مدینے دے تاجدار نال جا کے مل جاندہ ہے؟ کون امیر معاویہ جنہوں میرے آقا نے ہادی بھی قرار دیتا ہے، مہدی بھی قرار دیتا ہے؟ کون امیر معاویہ جنہیں 19 سال تک 62 لاکھ تے 65,000 مربع میل تے حکومت قائم کرن والا واحد بلا شرکت غیر اسلامی حکمران؟ کون امیر معاویہ جڑا آپوں بھی صحابی ہے، جدا بھائی بھی صحابی ہے، جدا باپ بھی صحابی ہے، جدی ماں بھی صحابیہ ہے، جدی بہن نہ صرف صحابیہ ہے بلکہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ ہے۔ میں اپنے بھائیوں نو حضور دا فرمان سنان جا رہے ہوں، جنہاں دے دل وچ ایمان دی شمع جل رہی ہے وہ اس فرمان نو سن کے خوش ہو جان گے۔ سرکار فرماندے نے امیر معاویہ قیامت والے دن جتنی بھیڑ تے رش کیوں نہ ہوئے میری تیری ملاقات پکی پکی۔ کون امیر معاویہ جدے کول میرے آقا کریم دے چند بال سن تے چند ناخن سن، جدوں آپ دا انتقال دا ٹائم آیا غلاماں نو بلایا، فرمایا مینوں نہلا دھلا کے کفن پوا کے جدوں تختے تے لٹا دیتا جائے تے میری اکھاں والی جگہ تے سرکار دے بال رکھ دیتے جاون، میرے منہ تے بھی سرکار دے بال رکھ دیتے جاون، اور اے بال رکھ کے مینوں قبر دے سپرد کیتا جائے۔ میں چہرے تے جدوں اللہ دے نبی دے بال لے کے جاواں گا خدا دی توجہ دا بھی حقدار ہوواں گا، مصطفیٰ دی رحمت دا بھی حقدار ہوواں گا۔ جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے میں آپ بھائیاں نو ایک میسج دینا چاہنا، اور آپ دے توسط نال جڑا بندہ میرا خطاب سنے میں انہوں میسج دینا چاہنا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا حضور دے بال میری اکھاں تے رکھے جاون، میرے چہرے تے رکھے جاون، میں قبر وچ جاواں گا خدا دی توجہ دا بھی طلبگار ہوواں گا، حضور دی رحمت دا بھی حقدار ہوواں گا۔ جڑا امیر معاویہ حضور دے بال دا اتنا احترام کردا ہے او حضور دی آل دا کتنا احترام کردا ہوئے۔
میرے معاویہ، اللہ اکبر. یہ جو بلوچستان ہے نا، بلوچستان حضور کے زمانے میں اس کا نام نہیں ملتا کتابوں میں نے بڑی کتابیں دیکھی. بلوچستان میں کا نام بلوچستان نہیں تھا، کلات تھا، خزدار تھا. کلات اور خزدار آج بھی ایک شہر ہے، 2 شہر ہیں بلوچستان میں. وادی کلات کو پتہ چلا راجے کو کہ مدینہ پاک میں خاتم النبیین آ گئے. اس نے اپنے چند چاہنے والوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ جائیں جا کے آپ پتہ کریں، اگر خبر ٹھیک ہے تو تسی اگے اگے تے میں تسانے پیچھے پیچھے، میں بھی سرکار کی آ کے دیدار کرساں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو ساں. وفد جب چلنے لگا، بہت بڑی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے. وفد جب چلنے لگا تو اس نے ان سواریوں پہ 2-4 لکڑیاں لوڈ کروائیں، ایک کورا کڑا منگوایا، اس وچ ایک پھل بھی پگو دیتا. زنجبیل اس پھل کا نام تھا، زنجبیل. ساگوان کی لکڑی سواریوں پہ لوڈ کروائی اور وفد والوں کو کہا کہ خاتم النبیین کی بارگاہ میں جا کے میرا سلام عرض کرنا اور اے تحفہ بھی پیش کرنا. اے چلیا وفد کلات تو مدینہ پا گیا. سرکار دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف فرما لیں. صحابہ کرام میرے آقا کریم دے دائیں بائیں نے. اے وفد جو ہی مسجد نبی دے دروازے چوں اندر داخل ہویا تے سرکار دو عالم دے استقبال وستی کھڑے ہوئے. انہاں نے آ کے سارا ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تے والی کلات دی لکڑی تحفے دے طور تے پیش کی تھی. او زنجبیل دا پھل بھی پیش کیتا کورے کھڑے چکڑ کے تے سرکار نے لکڑی نو پسند فرمایا. اس لکڑی نو ساگوان دی لکڑی کیا جاندہ ہے اور ساگوان کی لکڑی ساری لکڑیوں میں سب سے اعلیٰ. اور پھل نو میرے نبی نے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کرام نو بھی پیش کیتا تے فرمایا تھوڑا تھوڑا تسی بھی کھا لو. صحابہ کرام نے فرمایا انہوں کھاؤ، ایک کئیاں بیماریاں دی شفا ہے. بعض حضرات نے زنجبیل نو ادرک قرار دیتا ہے. اے جڑا ادرک دا پھل ہے، ادرک جیڑوں اسی سلاد دے طور تے استعمال کرنے آؤ. بعض حضرات نے زنجبیل نو کوئی اور پھل قرار دیتا ہے، بعض نے ادرک قرار دیتا ہے. آپ بھی کھا دی حضور نے اور آپ نے اپنے نوکرانوں بھی پیش کر کے فرمایا کھاؤ، ایک کئیاں بیماریاں دی شفا ہے. میرے بھائیو اے وفد چلا گیا، سارا ماجرا اتھو لے گیا تے سرکار نے حضرت ابو ایوب انصاری نو ملایا، فرمایا اے ساگوان دی لکڑی لے جا اور ادھی 4 پائی بنا دے. حضرت ابو ایوب نے 4 پائی بنوائی. سرکار دا آخری وقت آیا، آپ دی کھجور دی پتیاں دی چٹائی اسے 4 پائی تے بچھائی جاندی سی. آپ دا وصال ہویا، آپ دا جسد اتھر اسے 4 پائی تے آیا. حضرت ابو بکر دا وصال آیا، وصال ہویا. آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ نو فرمایا جدوں میرا انتقال ہو جائے جس 4 پائی تے سرکار دا جسد اتھر رہا ہے مینوں بھی اسی 4 پائی تے مرن تو بعد لٹایا جائے. حضرت عمر فاروق دا وصال ہویا، آپ دی جسد اتھر بھی وصال تو بعد اس سے 4 پائی تے آیا. حضرت عثمان دے زمانے جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامان نو نیلام کرن دا ٹائم آیا، آپ نے لوکاں نو بلایا اور نیلامی کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرکات دی. تے جدو حضور دی 4 پائی دا ٹائم آیا تے کوئی صحابی اس 4 پائی نو خریدن واسطے اگے نہ بڑھیا کیونکہ انہاں کول اتنی رقم نہیں سی. اس وقت کون سامنے آیا؟ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا 4000 درم لے لو، 4 پائی مینوں دے دیو. حضرت امیر معاویہ نے حضور کی وہ 4 پائی خرید لی. آؤ میں دکھاتا ہوں کسی بندے کو اگر شک ہو. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، آپ نے خدام کو فرمایا میری میت اسی 4 پائی پہ آئے جس پہ حضور لے گئے. جو حضور کے تبرکات کا اتنا احترام کرتا ہے وہ امام حسین کا احترام نہیں کرتا ہوگا، امام حسن کا احترام نہیں کرتا ہوگا. میرے گرامی قدر احباب، کون حضرت امیر معاویہ؟ دمشق میں سب سے پہلے جس نے ریزیڈنشل ہاسپٹل بنایا، اقامتی ہسپتال اسلامی تاریخ میں بنانے والے پہلے حضرت امیر معاویہ. من جنیق دا
سب تو پہلا استعمال حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اور آپ نے بحری جہازاں دا پہلا کارخانہ بنایا اور اسلامی بحریہ دی آپ نے بنیاد رکھی اور اس وقت دی رومن بحریہ نو آپ نے شکست فاش نال دو چار فرمایا کون امیر معاویہ کون امیر معاویہ تینو جنگ صفین نظر آنی ہے مینو جنگ سیقلیہ نظر آنی ہے آپ نے ایک شہر فتح کیتا 300 دے بازار نے چوک دے اندر آپ نے کھڑے ہوئے اور آپ نے جامعہ مسجد بنان دا اعلان فرمایا جامعہ مسجد بن گئی فرمایا 6000 قاریاں نو لے آؤ 3000 صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھن اور 3000 قاری شام تو لے کے صبح تک قرآن پڑھن انہاں دا وظیفہ جانے حضور دا نوکر جانے نہیں گل ہن میں کرن لگاواں ہون میں ویکھاں گا متھے پڑھاں گا حضرت امیر معاویہ بڑی شان والے حضرت امیر معاویہ بڑے مقام والے لیکن اتنی شان والے امیر معاویہ دی گردن جس شان دے اگے جھک جائے اس شان والے امیر معاویہ دی دل دی دھڑکن جس شان اگے رک جائے اس ذات نو سنی مشکل کشا کہتے ہیں علی المرتضیٰ کہتے ہیں ساڑا علی پاک اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 پہ ذرا گج کے بولیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل